زید تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں بات سچی کرنا. اتحب ان محمدن الان انتنا ونضرب عنقہ وانک جالس فی آلک. تجھے یہ پسند ہے کہ آج تیری جگہ تیرا نبی سولی چڑھتا اور تو گھر میں آرام سے بچوں میں بیٹھا ہوتا؟ سن عاشق مصطفیٰ کا ایمان سن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا واللہ ما احب ان محمدن الان فی مکان الذی هو فیہ وتصیبہ شوکۃ وانا جالس فی آلی. کہتا ادھر ہو سولی، ادھر ہو میرے آقا. تو پوچھے کہ آقا کے قدموں میں کانٹا گوارا ہے یا سولی پہ چلنا گوارا ہے؟ اللہ کی قسم سولی پہ لٹک جاؤں گا، مصطفیٰ کے قدموں میں کانٹا گوارا نہیں کروں گا. نعرہ تکبیر تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ سولی پہ لٹک جاؤں گا لیکن آقا کے قدموں میں کانٹا گوارا نہیں کروں گا. پنجابی شاعر کی روح تڑپی، کہتا لگ گئی اگ محبت والی، لگ گئی اگ محبت والی، یار عشق نچے وچ آیا تن من دی رہی خبر نکائی، ایسا عشق نے تیر چلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر توجہ فرمائیے، صحیح ابن حبان کی صحیح حدیث ہے، توجہ فرمائیے کہ یوسف علیہ السلام کو خبر تھی، لمبا واقعہ ہے کہ قحط آئے گا. آپ نے غلہ سٹور کرایا، سٹور شدہ غلہ جب قحط پڑا تو کھلاتے رہے لوگوں کو. ابھی 3 مہینے نئی فصل سے باقی تھے کہ غلہ ختم ہوگا، سٹور ختم ہوگا. اللہ نے بذریعہ وحی اطلاع دی کہ پیارے یوسف چہرے سے نقاب اٹھا دے، تیری زیارت ہی بھوکوں کی بھوک کا مداوا ہے. یوسف علیہ السلام کے دیدار سے بھوکے اپنی بھوک کا مداوا کیا کرتے تھے. اب آئیے دربار مصطفیٰ میں بھی بھوک بٹانے عاشق آیا کرتے تھے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فیہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، حدیث کہ لا یخرج فیہا ولا یلقاہ فیہا احد. اس ٹائم نہ حضور کبھی نکلتے تھے نہ کوئی ملنے آتا تھا. ایک دن اچانک اس ٹائم آ گئے. حضور اس ٹائم نکلے جس ٹائم کبھی نکلتے نہیں تھے اور نہ کوئی ملنے آتا تھا. تھوڑی دیر گزری، ابو بکر صدیق آ گئے. میرے آقا نے فرمایا ما جاء بک یا ابا بکر، ابو بکر کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں خرجت القا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانظر فی وجہی والتسلیم علیہ. یا رسول اللہ اس لیے آیا ہوں آقا سے ملاقات کروں، والضحیٰ کے مکھڑے کی زیارت کروں اور آپ پر سلام پیش کروں. پھر اردو شاعر نے اس کا ترجمہ کیا، حکیم خالد خان صاحب، کہ میں زلف یار تیرے بال بال کے صدقے، میں زلف یار تیرے بال بال کے صدقے، رہائی جس سے نہ ہو میں اس پیار کے صدقے، جو حشر تک نہ دے چین قبر میں بے دم، جو حشر تک نہ دے چین قبر میں بے دم، میں اس یاد کے قرباں اس خیال کے صدقے. تھوڑی دیر گزری تو عمر فاروق آ گئے. میرے آقا نے فرمایا ما جاء بک یا عمر، عمر کیا چیز لائی؟ کہتے ہیں الجوع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک نے مجبور کیا ہے کہ میں آپ کے در پہ آیا ہوں. شرح شمائل ترمذی میں لکھا ہے کہ لگی صدیق کو بھی بھوک تھی لیکن اظہار کا انداز الگ الگ تھا، انداز اظہار الگ الگ ہے، تھی ان کو بھی بھوک. میرے آقا نے فرمایا انا قد وجدت بعض ذلک، مجھے بھی کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے. میرے آقا ابو بکر صدیق اور عمر کو لے کے آئے صحابی ابو الحسم کے گھر. جب انہوں نے دیکھا، شرح شمائل ترمذی میں یلتزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویفتیہ بابیہ وامہ، حضور کو دیکھا، حضور کے ساتھ چمٹتے تھے، ادھر سے چمٹتے ہیں ادھر سے چمٹتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ بھی آپ پہ قربان ہو، میری ماں بھی آپ پہ قربان ہو. اللہ اللہ. پھر پنجابی شاعر کی روح تڑپی، کہتا جے سونا میرے ویڑے آوے میں صدقے ہو جاواں، جے سونا میرے ویڑے آوے میں صدقے ہو جاواں، پلکا نال بہاریاں دیواں نالے مندی سیج سجاواں، خاک مقدس قدمہ ہوتی میں چم چم